جنين فاطمة لما أولى لها في كربلاء جنينه وبكسر ذاك الضلع رضت أضلعه في طيها سر الإله مصونه. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. بارگاہ ملکوتی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب سے اپنے مومنین کی خدمت میں ایام فاطمیہ کے سلسلے میں سلسلہ گفتگو مصحف جناب سیدہ فاطمہ کے خصائص کے متعلق سلسلہ گفتگو گزشتہ ویڈیو میں اس مقام پہ پہنچا تھا کہ مصحف فاطمہ کے اندر کون سے مضامین موجود ہیں. اس کے متعلق انتہائی ایک معتبر روایت جو گزشتہ سے پیوستہ ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں تاکہ یہ بات مزید واضح ہو جائے کہ مصحف فاطمہ کے مضامین کیا ہیں اور مصحف فاطمہ کی حقیقت کیا ہے. معتبر روایت میں ابو بصیر کہتا ہے کہ میں نے امام باقر علیہ السلام سے مصحف فاطمہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا مصحف فاطمہ رسول خدا کی وفات کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا پہ نازل کیا گیا. تو میں نے عرض کیا کہ کیا اس مصحف میں قرآن میں سے کچھ ہے؟ تو امام باقر علیہ السلام نے فرمایا مصحف فاطمہ میں قرآن میں سے کچھ نہیں ہے. میں نے عرض کیا، یعنی ابو بصیر کہتا ہے، میں نے عرض کیا مولا مجھے اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے کہ مصحف فاطمہ کے اندر کیا چیز موجود ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا وہ ایسی کتاب ہے جو ایسے دو سرخ زبرجد کے پتھروں سے بنائی گئی ہے جس کی لمبائی اور چوڑائی اس کے ورق جتنی ہے. یعنی یہ اس کی ایک مانوی چیز کی طرف اشارہ ہے. میں نے عرض کیا مولا میں آپ پہ فدا ہو جاؤں، فصف ہولی ورق، کہ اس مصحف فاطمہ کہ کسی ایک ورقے کے متعلق مجھے بتائیے، اس کے اندر کیا چیز موجود ہے، مجھے فقط اس کے ایک ورقے کا تعارف کروائیے. امام علیہ السلام نے فرمایا سفید در سے بنا ایسا ورق ہے جسے اللہ نے یہ حکم دیا کہ بن جا تو وہ بن گیا. میں نے عرض کیا میں آپ پہ قربان جاؤں مولا اس میں ہے کیا، اس ایک ورق میں ہے کیا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا فیہ خبر ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، اس ایک ورق میں گزشتہ اور روز قیامت تک رونما ہونے والے واقعات کی خبریں ہیں. وفیہ خبر سماء سما وعدد ما فی السماوات من الملائکہ، اور اس میں تمام آسمانوں اور مکینان سما یعنی ملائکہ کی تعداد کا ذکر ہے، اور مخلوق خدا میں مرسل اور غیر مرسل کی تعداد، ان کے اسماء گرامی تمام امتوں کی طرف بھیجے گئے رسولوں کے نام اس مصحف فاطمہ کے پہلے ورق میں درج ہیں. اس میں انبیاء کو جھٹلانے اور ان کی تصدیق کرنے والوں کے نام بھی درج ہیں. اولین و آخرین میں تمام مومنین و کافرین کے نام اس میں درج ہیں. تمام ممالک اور مشرق و مغرب میں واقع ہر شہر کے اوصاف اس ایک ورقے میں درج ہیں. اس میں پہلے زمانوں کی خاصیات، واقعات، ہر طاغوت، اس کی مدت حکومت اور ان کی تعداد کی وضاحت، ائمہ کے اسماء، اوصاف اور ان میں سے ہر ایک کی فردی خاصیت کا تذکرہ مصحف فاطمہ کے پہلے ورق کے اندر درج ہے. ابو بصیر نے کہا میں قربان جاؤں مولا یہ کتنے ادوار کی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال جو 7 ادوار بنتے ہیں، ان میں اللہ کی خلق کردہ ہر چیز کے نام، ان کی عمریں، اہل جنت کی تعریف اور اہل جنت میں جانے والوں کے نام، اہل جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد، اسی طریقے سے جہنم جانے والوں کی تعداد، یعنی جنت میں جانے والوں کی تعداد اور جہنم میں جانے والوں کی تعداد، ان کے نام اور ان کے نام
بھی اس میں درج ہیں۔ اس میں قرآن کا ویسا ہی علم ہے جیسا وہ نازل کیا گیا، تو اس میں تورات کا ویسا ہی علم ہے جیسا اس میں نازل کیا گیا، اسی طرح اس میں انجیل کا ویسا ہی علم ہے جیسے انجیل میں نازل کیا گیا۔ اس کے علاوہ اس میں زبور کا علم اور تمام تر ممالک میں پائے جانے والے ہر شجر و حجر کی تعداد کا اس میں مصحف فاطمہ کے پہلے ورق کے اندر ذکر موجود ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اسے جناب سیدہ کے اوپر نازل کرنے کا ارادہ کیا تو جبرائیل اور میکائیل اور اسرافیل کو حکم دیا کہ اسے اٹھائیں اور لے کر جائیں جناب سیدہ کی خدمت میں سے پیش کریں۔ روایت کہتی ہے کہ شب جمعہ کا دوسرا پہر تھا، ملائکہ اس مصحف فاطمہ کو لے کے جناب سیدہ کے پاس نازل ہوئے۔ جناب سیدہ نماز کی حالت میں، قیام کی حالت میں تھیں، وہ فرشتے بھی اس وقت تک کھڑے رہے جب تک جناب سیدہ نماز میں مشغول رہیں، جب تک جناب سیدہ بیٹھ نہ گئیں اس وقت تک وہ ملائکہ کھڑے رہے، اور جب آپ نماز سے فارغ ہوئیں تو اس وقت ان ملائکہ نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ اللہ کی ذات آپ کے اوپر سلام بھیجتی ہے، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ اللہ کے لیے سلام ہے، اس کی طرف سے اسے سلام ہو، یعنی اللہ کی طرف سے اسے سلام ہو، اور اے رسولان خدا آپ پہ بھی سلام ہو۔ پھر وہ آسمان کی طرف اڑ گئے اور مصحف جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی گود اقدس میں رکھ کے چلے گئے۔ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نماز فجر کے بعد سے لے کر زوال تک اس مصحف کی تلاوت کرتی رہیں اور پڑھتی رہیں حتیٰ کہ اس مصحف کے آخر تک پہنچ گئیں۔ اور پھر امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانَتْ عَلَيْهَا السَّلَامُ طَاعَتَهَا مَفْرُوضَةً کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اطاعت تمام مخلوق کے اوپر، تمام جنوں کے اوپر، تمام انسانوں کے اوپر، چرند و پرند کے اوپر، انبیاء اور ملائکہ تمام کے اوپر اللہ نے جناب سیدہ کی اطاعت کو فرض کیا ہے۔ تو ابی بصیر کہتا ہے میں آپ کے اوپر قربان جاؤں مولا، جب بی بی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو یہ مصحف کس کے حوالے کر کے گئی تھیں اور کس کے پاس یہ مصحف ٹھہرا؟ امام علیہ السلام نے جناب سیدہ نے فرمایا آپ نے وہ مصحف اپنی وفات کے قریب جناب امیر المومنین علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا، اور آپ نے جس ٹائم شہادت پائی، یعنی جناب امیر علیہ السلام جب شہید ہوئے تو اس وقت یہ مصحف امام حسن کی طرف، امام حسن نے جب شہادت پائی تو یہ مصحف امام حسین علیہ السلام کی طرف، اور پھر درجہ بدرجہ ہر امام کے پاس رہا، یہاں تک کہ اب اس وقت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے پاس یہ مصحف موجود ہے۔ تو میں نے عرض کیا، ابو بصیر کہتا ہے میں نے عرض کیا یہ علم تو بے شک بہت زیادہ ہے، تو امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا یا ابا محمد ان هذا الذي وصفته لك لفی ورقتین من اولہ، اے ابو بصیر یہ جو کچھ میں نے تمہیں مصحف فاطمہ کے مضامین بتائے ہیں اور مصحف فاطمہ کے اندر جو علوم بتائے ہیں، یہ جو کچھ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے یہ مصحف فاطمہ کے ابتدائی 2 اوراق کے اندر موجود ہے۔ وَمَا وَصَفْتُ بَعْدُ فِي الْوَرَقَةِ الثَّالِثَةِ وَلَا تَكَلَّمْتُ بِحَرْفٍ مِّنْهُ، اور میں نے اس مصحف فاطمہ کے تیسرے ورقے کے متعلق آپ کو کچھ نہیں بتایا کہ اس تیسرے ورقے کے اندر کیا علوم موجود ہیں، اور ایک حرف بھی اس تیسرے ورقے سے میں نے آپ کو نہیں بتایا۔ پس اس تمام گفتگو سے مصحف فاطمہ کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ مصحف فاطمہ تعویل قرآن ہو سکتی ہے لیکن مصحف فاطمہ قرآن نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔